نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين آمنت بالله وبآياته غالباً راتی تساں اپنی اپنی مسیتی میں کاری صاحب کولو تراویاں دے اندر جڑی سورت سنی ہو سی وہ سورت سورہ انفال سی. سورہ انفال اور سورہ توبہ کا کچھ ایسا عام طور پہ ہی ترتیب چلتی ہے, تھوڑا آگے پیچھے ہو سی, لیکن عام طور پہ سورہ انفال اور سورہ توبہ, سورہ انفال مکمل اور سورہ توبہ کا کچھ ایسا. سورہ آراف تک اساں سن خلاصہ مضامین مکمل کیتا سا سورہ انفال تو وغیرہ ہے. میں کل بھی تس کے سامنے ایک گل کیتی ہے سی کہ قرآن مجید دیا جتنی صورتیں بھی ہیں نا اے خدا پاک سن ایاں قرآن مجیدہ بھی رہی ہیں جیاں لڑی وچ ہار پروئے ہوندے موتی پروئے ہوندے. یہ نہیں ان کے مطلب ہے پہلی صورت دا دوئی نال کوئی ربط نہیں, دوئی دا تری نال ربط نہیں, تری دا چوتھی نال ربط نہیں, چوتھی دا پنجویں نال نہ. کدے الحمدو کہہ کے والناس تک ایک آدمی کدے نہ کوئی جوڑے نہ تے ایاں لگ سی کہ بس سوئی کہہ کے خدا پاک سنے ساریاں آیتاں پروئی ہیں. سمجھ آئی نہیں ہے. اور اس کا ماقبل نہ ربط کے یہ تھوڑا جا سمجھنا ہے. اس تو پہلے اللہ پاک سب تو بڑا مضمون غلط اور بھی کیتیاں, امور انتظامی بھی آئے, امور مصلح بھی آئے, ٹھیک ہے, مسئلہ رسالت بھی آیا, لیکن سب تو بڑا مسئلہ وہ مسئلہ توحید ہے. سمجھ آئی؟ اور شرک دی نفی ہے. اس تو پہلے پیچھے تو دوسرے صورتوں کے اندر دہے اللہ پاک سن شرک فعلی تے شرک اعتقادی دی نفی کیتی ہے کہ اے بڑے بندیو جڑے موکو اپنا رب مندے ہو شرک فعلی بھی نہ کریو تے شرک اعتقادی بھی نہ کریو. شرک فعلی شرک اعتقادی میں اس کی تشریح پہلے کر چھڑی ہوں بار بار نہیں ہوتی. شرک اعتقادی یہ آتے ہیں کہ اللہ تو علاوہ قسم کو غائبانہ پکارنا, اس کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ یہ حاجت روا ہے, مشکل کشا ہے, اللہ سن اپنی صفتیں اس چاہ دیتی ہیں, اس کو آتے ہیں شرک اعتقادی. شرک فعلی آتے ہیں کہ اللہ پاک سے جڑا مال پیسہ غلہ اناج جانور تو سب کو دیتے دے, اے جانور مال پیسہ غلہ اناج اے تسی جیاں اللہ دے نام تے خرچ کر دیو این اللہ تو علاوہ کوئی سوری دے نام تے خرچ کر سو تے اے اس کو آتے ہیں شرک فعلی. شرک فعلی اور شرک اعتقادی تا کلو اللہ پاک سے دلائل دے کہ دلائل نقلی دلائل عقلی. سورہ اعراف کے اندر دلائل نقلی آئے, اس تو پہلے دلائل عقلیہ سے اس گلہ کو ثابت کیتا ہے کہ شرک نہ کریو. اور آگے اللہ آہد ہے سورہ انفال اور سورہ توبہ ان دونوں کے اندر اللہ پاک کے دسی اتنے اللہ پاک کے دست ہے کہ جس نے تسی یہ مسئلہ بیان کر سو نفی کر سو شرک اعتقادی شرک فعلی دی تو پھر یہ ظاہر ہے تو تجرے مت مقابلے انہوں کو کوئی دلیل تے نہیں نا. جس ٹائم دلیل نہیں ہوتی تو پھر وہ کیا کرتے ہوئے کول دیتے. لہذا اے تو سنال کے کر سن کول سن لڑائی ہو سی جھگڑو ہو سی جنگ ہو سی تو سن
اے مسلمانوں انہاں نال بھی جنگ کرنی ہے، اور جنگ دے اندر تساں کول مال غنیمت آسی، اللہ فتح دے سی، تو اس مال غنیمت کو تساں کس طریقے تے تقسیم کرنا ہے، جس طریقے تے تقسیم کرنا ہے وہ جس صورت دے اندر خدا سے بیان کیتا ہے وہ سورہ انفال ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اور اس صورت دے مضمون کے صاف شارٹ کر کے آسان کر کے تساں کو دساں، تھوڑی جی تسی توجہ کرسو انشاءاللہ تساں کو سمجھ آ گئی سی۔ اس صورتی دے دو ایسے ایک ہے یسألونک عن الانفال کرو کہتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، 10واں سپارہ جب شروع ہوتا نا نعم المولا و نعم النصیر، یعنی 9واں سپارہ جتھے مکتا ہے اتھے تک سورہ انفال دا پہلا حصہ ہے، یعنی 40 آیتاں۔ انہاں 40 آیتاں دے اندر اللہ دو گلاں کرتا ہے۔ ایک گل کہ کیتی اللہ پاک سن کہ غنیمت میں تو سب کو دیتی ہے، غنیمت دا مال میں تو سب کو دیتا ہے، اس کو خرچ بھی تسی کرسو تو بڑے قانون دے مطابق کرسو، اپنے قانون دے مطابق اس کو خرچ نہ کرے۔ دعا اللہ پاک سے جہاد دے قانون بیان کیتا ہے، دعا مسئلہ کے بیان کیتا ہے، جہاد دے قوانین بیان کیتا ہے۔ چنانچہ اور پہلا مسئلہ ہے کہ اللہ پاک آتا ہے غنیمت کو بڑی مرضی تے تقسیم کرسو، اپنی مرضی اس پہ نہ چلا سو۔ سمجھ آئی؟ میں تو سب کو غنیمت دیتی ہے تو لہذا مرضی بھی کیستی اسی بڑی اسی۔ اصل پہ اس مسئلے کو لو پہلے اور اتنا مسئلہ بھی میں دستا کہ مسئلہ پیش آیا سجدویں صورت نازل ہوئی ہے سی۔ اس مسئلے کو لو پہلے کہ اگر کوئی جہاد ہوتا سا یا کوئی آدمی کسانا پندہ سا لڑائی ہوتی ہے سی، جنگ ہوتی ہے سی، تو جنگ دے اندر غنیمت دا اصول ہے ایسا کہ جس آدمی سن جس کو مارے ہے یا مطلب ہے جس جڑی شاید جس تے ہاتھ چڑھ گئی اسی دیے، وہ اسی دیے۔ اور اللہ پاک ہے نا اللہ دے راہ میں جہاد کرسو تو پھر اے نہ اسی کہ جڑی شاید جس تے ہاتھ چڑھ گئی ہے تو اسی دیے نا، اتھے اس کو بڑے رسول دے مطابق ہے۔ میں اللہ نے فرمایا اپنے نبی کا طریقہ نازل کرسا اس طریقے سے، لہذا اللہ پاک اتھے 7 علتاں بیان کرسی، 7 وجوہات بیان کرسی کہ مال غنیمت کو بڑی مرضی کے مطابق کی تقسیم کرو۔ اللہ سی اس ہستے اس ہستے اس ہستے اس ہستے اس ہستے میں دستا تو سن ساری گلا۔ پھر 5 قانون اللہ پاک، قانون جہاد اللہ پاک بیان کرسی، 5 قانون جہاد، یہ 40 آیتاں مکی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو بعد ہوا احساسی وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، اس کے اندر بھی خدا ہی 2 مسئلے دستا ہے۔ صرف فرق ہے اتھے اللہ پاک آتا ہے مال غنیمت بڑی مرضی تے تقسیم کرو، اتھے اللہ پاک مال غنیمت دے مصرف دستا ہے، کتھا کتھا خرچ کرو، بڑی مرضی تے کرنا ہے تے این کرنا ہے، فلانے فلانے تے خرچ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک گل پھر اللہ پاک سے اتھے بھی علتاں بیان کی ہیں، انہاں تے کی خرچ کرو، اس واسطے خرچ کرو کہ اس دی اے علت اے علت اے علت۔ پھر قانون جہاد اللہ پاک سے بیان کیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم واسطے قانون، مومنہ واسطے قانون، او 7 قوانین اللہ پاک اتھے بیان فرما سن تے 5 علتاں اللہ پاک اس اندر بھی بیان کر سنے ساری گل۔ اور اس صورت کو سمجھنے واسطے پہلے ایک واقعہ وہ سمجھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں آ گئے نا، مدینہ میں جس ٹائم آئے تو مکے والے سن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نال بڑی زیادتی کی ایسے نا، آپ ہجرت کر کے آئے ایسے یا نا کڈے ایسے کڈے، حتیٰ کہ قتل کا منصوبہ بڑھایا ہے۔ اسی صورتی کے اندر وہ آگے آتا بھی ہے کہ منصوبہ بڑھایا کہ مطلب ہے اس کو یا تو جلا وطن کر کنو یا اے کر کنو یا وہ کر کنو، پھر شیطان آسا اسی مجلس کے اندر شیطان سنا نہ یہ نہ کرو، قتل کرو، قتل بھی کرے نہ کریو، جڑا کرسی تو اس کو بنو ہاشم کے کر سن بدلہ کر سن نا، سارے مل کے قتل کرو۔ لہذا سارے جتنے بھی ایسے نا مکے والے وہ سارے مل کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے حملہ کرنے واسطے آئے راتی دے ٹائم۔ اللہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی دسیا کہ آج اے منصوبہ ہے، لہذا تو نکل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
مٹھی بھی کہتے ہیں سٹی بات انہیں اکھیاں بچ وہ اکھیاں بند رہے تھے آسن بن سکتے سمجھ آئی ہاں ایک گل اور اگے گل رسول مدینے میں کیسے رہے نا مدینے میں جس ٹائم گئے تو سن 2 ہجری سن مطلب 2 سال اللہ پاک کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے جبرائیل امین سنا کے دسیا کہ اوہی جڑے مکے میں جو تساں کرنے والے ایسے نہ وہ تس تے دشمن انہاں وچوں جڑا ان دا سردار ابو سفیان ہے نا 1000 اونٹ کا قافلہ گن کے مدینے دے کول لگتا ہے دیکھ لو پکڑو اس کو سمجھ آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیتا رمضان دا مہینہ سا روزے دی عادت سی 17 رمضان آسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کیتا اور قافلہ پکڑنا آسا نا 60 آدمی سے 1000 اونٹ آسا اور سارے اونٹ سامان نہ لدے دیا سے شام تو آیا سے شام تو مکے گزر دیا سے سامان نہ لدے دیا سے اور مطلب ہے کل تو کوئی نہ سن کیا روکا دیا تو اتنا ظلم و ستم کیتا ہے تو کوئی تھوڑا آبائی جڑا گاؤں ہے اس میں چکا دیا مطلب ظلم کیتا تھوڑا زیادتی کی تھی اور مطلب ہے تو بھی بندہ کہنا سمجھ آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جمع کیتا مطلب ہے ایسی حالت میں کہ قافلہ پکڑنا ہے ہاں اصل سن موری بھی جل کے مطلب ہے کوئی لوگ پکڑنے ان پر ہم بلا کوٹا دے ہاں اور مطلب ہے ایسی تیاری کر سکتے جس حالت میں چاہوں یہ پھر کیسا نا صحابہ اکرام کسا دے پیرا دے چپل نہ آسی کسا سرہ دے ٹوپی نہ آسی کسا کو چادر نہ آسی کسا لانگ ماری دیئے دے قمیض نہیں جس حالت میں چاہتے اسی حالت کے اندر کیا ہو گیا کاملہ پکڑنا نکلتا کورونا لگے دا سمجھ آئی ادھر ابو سفیان بھی بڑا ہوشیار آسا وہ بھی اس تو میں لگے رہا تھا کہ مکو بھی ایسا کو تو چھوڑنا دیتی لگنا کدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگ گیا کہ میں جو لگ رہا تو مکو چھوڑ سن اور وہ بھی اس چکرہ میں جیسا ایک واقع ہے کہ ایک جلد پانی مطلب ہے وہ قافلہ پچھو آ رہے ہیں وہ آگے پہلے مطلب جنہیں قافلہ جیسے پچھو آتا وہ پہلے تھے آ رہے ہیں آگے پتہ شتہ کرنے آستے مدینے دے نیڑے جڑی جا سی جہیت ہے کہ جہیتے اس کڑیاں گلاں کر دیا سی آپ پہ اس کے کتاب ان دے نیڑے گیا کہ گلاں کر دی وہ ہے یہ وہ بدل اس کے کتاب اتھے اونٹ ہاسا اس اونٹھا دیئے لیل بنی تے دہیا بیچ گھٹلی ایسی اسے آزا میں اہل مدینہ یہ اونٹ جڑا ہے مدینے آنے رہے کی تھی کوئی کھجورہ کھا لگتے ہیں اونٹھا کو اور تو کوئی نہیں کھا لگتا تو مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیچھے لگے دے اس فوراً آدمی دوڑایا مکے دی طرف تیز لوگ ہوتے ایسے تو جو مکے آنے کو آپ کے تستا قافلہ لوٹنے آ رہا ہے تو آپ بڑا وشیارہ سا دعا راہ اختیار کیتا سمندر آلا رابط نستورا فلانا 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 یہ جڑے مکے بھی باہر رہ کے ہیں انہوں کو پتہ ہو سی اس رات نا بار بار او انجان بار بار اس رات نکل کے مکے پہنچے اور صحابہ اکرام تے آئین قافلہ پکڑنے ہستے قافلہ کیا ہو گیا بارو بار نکل گیا آنیا ڈھونڈنے بدر دے میدان میں اور ادھر جڑا دم دم اس پہ یاسا مکے دی طرف مکے میں چھوڑ ہو گیا جی 1000 اونٹا دا لدے دا قافلہ مکے آلے دا مدینے آلے کے کر دیں پکڑ دیں اگر اے اصلی معیشت تباہ ہو گئی اسی تے زمین اور رسوا ہو گیا سارا مطلب ہے اصلی معیشت ہی انہوں اٹھا دا لدی دی ہے تو لہذا سارے نکلو ابو جان سنہ لان کی طرف کوئی بھی کام نہ رہے سارے نکلو اجرہ کار ریسی بغیرت ہے لا یہ 1000 آدمی مسلح
باقاعدہ تلوارا نال، باقاعدہ کوڑے نال، باقاعدہ انتظام نال، پھر نال ڈھول مارنے والے، نچنے والے، تے یہ تے وہ تے بڑے لالے برے نال مطلب ہے وہ آ گئے. سمجھے؟ کرتے 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 یہ جو مسلمان سے نا جنہیں چپل بھی لا کے نہ گئے ایسے گیس تے ابو جہل کا لشکر آمنے سامنے. کیا ہو گیا؟ آمنے سامنے ہوئے. مسلمان اول بڑے ڈر گئے. خدایا آس کو تے 7 تلواریں 380 آدمی ہیں، 2 اونٹ نہ 2 گھوڑے تو پتہ نہیں 12 اونٹ ہوتی کتنے اونٹ ہیں. انہاں کدے کو کے بھی کھاون تے پھر بھی بڑے ہلن کاٹ کے سمجھ آئی نہیں ہے. خدایا اے جی گل ہے ہن کیوں سی کیون سی ادھر 1000 آدمیاں دا لشکر لیس ہوئے آئے دے. ہاں اسی تے آئے بھی کے ساتھ ایسے کافلا پکڑتے ایسے کو پھنس گیا. اللہ اس کا سارے کا سارا واقعہ بیان کرتے ہیں. اللہ پاک کہتے ہیں میں تو سب کو اتنے جتایا. خدا آتے میں تو سب کو فتح دی تھی اور تس نے چھکے چھوٹ گیا سے تجھے تے مطلب حیران ہو گیا سے اور ایک ہی ہو گیا سلام. تو میں تو سب کو مطلب ہے کھلیاریا اور تو سب کو ثابت قدم کیتا. جب میں سارا کچھ کیتا تو میں غنیمت دیتی تو میں تو سب کو فتح دیتی تو میں مطلب ہے تو ستا ہے مطلب ہے سارے معاملات کیتے جڑے معاملات اور آسر میں کا بیان کرنا. جب میں کیتے تو مال غنیمت میں دیتا نا تو پھر بڑی مرضی تقسیم ہو رہی ہے تو اس کی غلط تھا. اے مسئلہ لہذا اللہ پاک کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے کو لوگ پوچھتے مال غنیمت دے متعلق کہ مال غنیمت کس کو مل سی؟ آیا مجاہدین کو مل سی جو سارے تو اپنی سفا بچا سے؟ آیا مدینے والے کو مل سی کہ وہ انصاریت یا مہاجرہ کو مل سی یا اس مال غنیمت تاسی کے کر سو پہلی جانگا سی نا اسلام کا پہلا غزوہ ہو رہا ہے نا اور مال غنیمت تک کے کر سو کہیں ہو سی. مختلف ہم سوال کیتے تو اللہ پاک سے جواب دیتا اے نبی اعلان کر الانفال للہ ورسولہ. یہ جرا مال غنیمت ہے یہ اللہ اور اس دے للہ والرسول اللہ دے تے اللہ دے رسول دے. فاتقوا اللہ اللہ کو ڈرو واصلحوا ذات بینکم آپس میں اصلاح کرو اللہ اور اس دے رسول کی اطاعت کرو. یہ ساری گلاں بیان کرنے کے بعد اللہ پاک کہتا ہے اس میں مرضی بھی کس اللہ تے اللہ دے رسول دے تے مرضی بھی کس دی چلسی اللہ تے اللہ دے رسول دی چلسی تس دی مرضی نہیں چلتی. کی نہیں چلتی؟ اور آگے اللہ اللہ تعالیٰ دستا ہے اللہ تے کما اخرجک ربک من بیتک بالحق کہتے نا خدا سے تو سب کے یہاں تدبیر کر کے کہاں میں جو کڈیا تو اس نے اس مجھے بچار سے نا سیدی جو جنتے ہیں ابو سفیان دے قافلے کو کے کر سا پکڑ سا تو 1000 اونٹ ہے 1000 اونٹ پکڑ کے ایسے کے کر سا مدینے میں کہنا سا ہاں تو اس نے اے سمجھ لیا سے ہو میں تدبیر کر کے کڈیا کدے مطلب ہے ابو جہل اور وعدہ تسی یہ تو دے یہ مشکل آسان تو اس کا جمع ہوا لیکن میں تو سب کو کہے کیتا جمع کی جب جمع میں کیتا یہ سارا کچھ کرنے والا میں مصلحت نال کرنے والا تو لہذا تقسیم بھی بڑی مرضی دے سبحان اللہ ہے ہوگی دوئی وجہ اس یعدکم اللہ احدى الطائفتین انہا لکم تودون غیر ذات الشوکت. اللہ پاک کہتے ہیں وہی رسول دے ذریعے اللہ پاک سن تو سنال اے وعدہ کیتا کہ تو سن کو 2 شیئں میں جو ایک دیسا یا کافلہ دیسا تے یا لشکر دیسا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے وہی آئی جیسے نا کہ ایک شاید تو سن کو مل سی یا ابو سفیان علیہ کافلہ مل سی تے یا ابو جہل علیہ لشکر مل سی. لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. فرمایا میں وہی کر کے پہلے اسی تو سمجھا تو بشارت دیتی ایسی تو اور مال غنیمت آ گیا تو مال غنیمت کس کی مرضی تے خرچ ہونا چاہیے کس کی مرضی تے ہونا چاہیے اللہ. اگر ایک اور علت 3
اللہ پاک آتا ہے تسی تے مطلب ہے اس وقت کو یاد کرو نا تسی تے دعائیاں کر دیا سے اللہ پاک آتا ہے میں تسی دعائیاں قبول کی دیا تسی رو خدا گیا تے خدایا بچائی آج پھنس گیا بچائی تے کون ایسا جس تو سب آیا ایسا ڈریو نا اے ہزار فرشتہ میں تیار کیتے دا لیس دار اے پہنا تے میں اور بھی کچھ سارے تیار کیتے تے کدے ضرورت پہ تے او بھی تو آ رہے سو ڈریو شریو نا اللہ پاک آتا ہے تس تی دعا قبول کر کے ایک کس کی تاسا میں کی تاسا تو پھر مال غنیمت تھایا تو پھر بڑی مرضی چلتی ہے تس تی کی مرضی سمجھ آئے گا اگر چوتھی اللہ تعالیٰ پاک آتا ہے دیکھ دینا کافران سن بدر دے میدان دے اندر جنی جا ملیا سی انہوں کے کی تا چشمے علی جات پکی جات آپ بہترین اچھی جات اچھی جات ہے انہوں مانگی دی مسلمانہ ہستے کہ ریتو والی جات جتھا پانی نہ آسا ایسی جا مانگی اللہ پاک آتا ہے ہو میں تو ساتھ ہے سب تو پہلے کہ تسی ڈرے دیا سے ہو تو ساتھ بارش نازل کی تھی سکینہ نازل ہوئی اس دی وجہ تو ساتھ پانی نازل ہویا پانی دی وجہ تو ریت کی ہو گئی باٹی ہو گئی تو دوئی سے بھی ترکڑی ہو گئی تو اس دی جہاں میں باٹی کر کی تھی تو ان دی ترکڑی کر کی تھی پانی جمع ہو گیا تو ساتھ پانی تو سب بولنا آسان اور چشمیہ سے میں تو ساتھ پانی دا انتظام کی تھا آسمان تو پانی میں اور تو ساتھ نیند تاریخ جھنگ دے اندر نیند آگل ہے ایسے غم دی حالت دے اندر بندے کو نیند آگے سے تو سارا مطلب ہے بہت جلکہ ہو گیا تھا کہ نہیں ہو گیا تھا اور میں کہ میں سب اتھا تو سب نیندر آن چھوڑی صحابہ آتے تلوارہ سے تھا بھی تو لگا گناہ ہے ایسی نیندر آئی تھی سمجھ آئی کہ اللہ پاک ساتھ تو اللہ پاک آتا ہے سارے کام میں کیتے تو پھر غنیمت کس تے مرضی تے ہونی چاہیے اگر پانچویں ضرور اللہ پاک آتا ہے اِذْ یوحی ربک الی الملائکۃ توڑے رب سب فرشتے دی طرف وہی کی تھی انی معاکم ان اللہ ہوا سی تو سنالا لہذا تسی بھی کیا کرو ثابت قدم رہو مارو انگیاں کرتنا تھا مار سن تسی اشارہ تسی کر سن اگو مارنا استا کام ہے مارنا کا استا کام ہے فرشتہ کا کام ہے اور میں کہ انہوں کو اے حوصلہ دے اللہ آتا ہے فرشتہ دے ذریعے میں تو سب کو اے حوصلہ دیتا غنیمت کا استا مرضی تو تقسیم ہونی چاہیے بڑی مرضی تو اس کو بعد اگر چھینی ہے اللہ پاک فَلِمَ تَقْتُلُوهُ وَلَكِنَّ اللہ فَلَمْ تَقْتُلُوهُ فرمایا اس جنگ دے اندر تو سنا مارے آسا کوئی بھی اللہ پاک آتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُ میں انہوں کو قتل کیتا سا وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا جس نے تو تیر ماردہ سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تیر نہ ماردہ سے میں تیر ماردہ سے جا کے بدر دے اندر جڑے شہید ہویا سے نا استغفر اللہ شہید نے جڑے کافروں دے مارے گئے سے صحابہ اندر ایسی دیکھتے ہیں کہ ان دے زخم عجیب جڑے مطلب ہے زخم بھی لگے دے عام طور پہ زخم تو ہوتا ہے لیکن سڑے دا نہیں ہوتا تو وہ تو سڑے دے بھی ایسے ایسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھے یا رسول اللہ ایک یہ معاملہ ہے کہ مطلب ہے یہ سڑے دے کی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک تو سانی پارے ایک فرشتے سن پارے تو فرشتے کو جنت کی تلوارہ ایسی ہیں وہ نال کپتیاں بھی ایسی ہیں تو نال ساڑتیاں بھی ایسی ہیں نال ساڑتیاں بھی ایسی ہیں تو اللہ پاک آتا ہے مارے جب میں تو پھر ہمارے غنیمت دا اقدار مطلب ہے تقسیم دا اقدار اختیار بھی کس کو رہے بڑے کو میں کر سکتا پھر اگر قانون ہے جہاد موٹا موٹا دسنا بس ختم کرنے ہیں اللہ پاک آتا ہے پہلا قانون بیان کیتا ہے اللہ پاک آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم اے ایمان والو جب تس دی کافراں نال ملاقات ہو گئے سے پہلے تے دعا نہ کرو کہ کافراں نال کیا ہوا ہے جنگ دی دعا کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے ہاں جس نے مقابلہ آگے سے پھر پیٹ پہلے کبھی نسنا پھر آگے ثابت قدم رہنے ہیں فرمایا کہ فلا تولوہ بالادبار
پھر پیٹ دے کے نہ بھاگو جڑا پیٹ دے کے بھاگ سی تو فرمایا کہ اللہ دا غضب اس تے آسی اور جنت دیا تو مستحق بھاگ گئی سی۔ ایک قانون دعا قانون اللہ پاک یا اللہ اور اس کے رسول دی کے کرو اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول دی مخالفت نہ کرو۔ تیسرا قانون یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ورسولہ اذا دعاکم، جس ٹائم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سب اٹھا گیا تو پھر تسی اس پکار کو کیا کرو، اس کی گلا کو سنو قبول کرو۔ سمجھ آئی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سب آپ کرتا ہے تو تسی کیا کرو ہاں اور یاد کرو تسی کچھ تھوڑے ایسے ہو اللہ پاک آتے تھے وہ تو سب کو اللہ رب العزت ٹھکانہ دیتا وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، کس طرح اللہ رب العزت تو ساتھ روزی کا انتظام کیتا مدینے کے اندر تصور۔ اگر چوتھا قانون اللہ پاک بیان کرتے یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا، اللہ اور اس کے رسول نال خیانت نہ کریو۔ سمجھ گئے؟ اے مال غنیمت فتنہ مت تسی یہ سمجھو کہ دنیا دا مال اور دولت تسی مطلب ہے اس کو بڑی شے سمجھو۔ پنجواں قانون اللہ پاک بیان کرتا ہے جہاد دا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تقوی اختیار کرسو تو اللہ تو ساتھ فرقان بنا کر سی تو اس نے گناہوں کو معاف کر سی اور اللہ پاک کو سب کو جنت میں داخل کر سی۔ اور اگر ستویں علت ایک رہتی ہے پیچھے 6 بیان ہوئی نا ایک علت وہ علت اللہ پاک بیان کرتا ہے دیکھتے نا یہ تو کوئی دو گے نا جنا تو سب کو مکے میں جو کٹیا تو سب کو کیا کیتا مکے میں جو کٹیا اور تو اس کے بارے میں جو تدبیریں کی تھیاں کہ یا تو اس کو جلا وطن کر کنو یا اس کو کیا کرو قتل کر کنو تو اس نے تدبیریں کی تھیاں اللہ نے ایک تدبیر کی تھی اللہ نے تدبیر کہ چل گئی انہیں تدبیریں نہ چلیاں تو فرمایا کہ جب ایجن اور ان کے خلاف فرمایا کہ اللہ پاک سے تو سب کو مدد اور نصرت دیتی ہے تو لہذا تو سب کو ان کے خلاف کیا کرنا چاہیے جہاد کر جہاد کی تو مال غنیمت ملے تو مال غنیمت تقسیم کس طرح حکم کے مطابق ہونا چاہیے اللہ نے یہ پہلے حصہ دوسرے حصے کے اندر بھی اسی طرح مضمون ہے اور کوئی مضمون ہے صرف اتنے اللہ پاک دستا ہے کہ مال غنیمت کس طرح بننا ہے کون اقدار ہے مال غنیمت کا وہ اللہ پاک کی مرضی کی ہے اور مرضی اللہ پاک سے نے دسی ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، فرمایا کہ جڑی غنیمت حاصل ہوئی ہے تو سمجھو نا اس کو تسی کیا کرو 5 حصے میں تقسیم کرو 5 حصے میں کیا کرسو تقسیم کرسو ایک ایسا جڑا ہے اللہ دا تے اللہ دے رسول دے اور وہ کیسے تقسیم ہو سی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے رشتہ داراں وچ ہو سی یتیماں وچ ہو سی مسکیناں وچ ہو سی مسافراں وچ ہو سی یہ 5واں حصہ مال غنیمت کا یہ کس میں اللہ کے رسول کے رشتہ دار اسی طرح یتیم مسکین مسافر لوگ جو ہیں یہ 5واں حصہ انہاں وچ ہو سی تے اگر جڑے 4 ایسے ہیں نا وہ 4 ایسے کس کو ملے گے وہ مجاہدین کے درمیان تقسیم ہو جائیں گے مطلب 100 میں 20 ایسا 5 چوکے 20 ہیں اچھا یہ اللہ پاک سے دسے اللہ پاک پھر اتنے علت بیان کرتا ہے پہلی علت اللہ پاک آئی اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد کی یہ کرو احساس تے یہ کرو کہ دیکھو نا تسی عدوۃ الدنیا دے اندر سے یہ مدینے دے قریب ہے جا او عدوۃ القصوى دے اندر سے یہ مدینے کو بڑی دور جا سی عدوۃ الدنیا دے عدوۃ القصوى والركب الاسفل او ابو سفیان دا جڑا قافلہ تھا وہ بار بار نکل گیا بار کیا ہو گیا وہ بہت نیچے تم میں سے چلا گیا تھا اگر تسی وعدہ کر کے بھی ایک دوینا لاؤ نا کہ بدر کے میدان میں جیسی کہ کرسا لڑائی کرسا تو اللہ پاک آتا تسی وعدے دی بھی مخالفت کر بنوا لیکن اللہ پاک سے تو سب کو کی تھا آمنے سامنے آنا اور اللہ پاک سے ایک گل واضح کی تھی کہ آج کون زندہ رہتا ہے تو کون مرد ہے کس کی موت ہے تو کون جیت ہے فرمایا اس گل کو اللہ پاک سے واضح کرنے واسطے یہ سارا مار کا کیتا سا
جد مار کا اللہ پاک سب کیتے فرمایا کہ اللہ پاک سب تو سب ادھر کھڑیا سارے کام اللہ پاک کیتے تو زیادہ غنیمت بھی کس مرضی کرنی چاہیے. اگر وہی اس یریکہم اللہ فی منامک قلیلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دسیے سے سمجھ گئے خوابہ کے اندر وہ تھوڑے دسے سمجھ گئے اور انہوں کو اے زیادہ دسے تے او تھوڑے دسے تاکہ مطلب ہے کہ دوی دی مطلب آرون نہ سمجھ پھر اے فرمایا کہ اس طرح اللہ رب نے ساریاں تدبیریں کا سکتیاں اللہ کی تھی. پھر آگے اللہ پاک ایک اور علت دست ہے ادھر شیطان آیا شیطان خود آیا ابو جہل رات پکڑے دے تو ڈرنے دی کوئی ضرورت نہیں یمن دا سردار ہے یمن دا کیا تو آخسی دے اتنے ہزار آدمی کا ہے چھوڑ سمجھ دے کرتے کیوں ہے اس نے جبرائیل ہے اس کی اچھے کیا ابو جہل سنا ہے ایک سردار صاحب کو تو اس ہے انی آرام آلہ درو جب آج میں دیکھتا تو انی آرام اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں واللہ شدید العقاب اللہ سخت پکڑنے ہے اللہ پاک آتے ایک اس کی تاسا اللہ کی لہذا فرمایا اللہ سے جب اتنا کچھ کیتا ہے تو سنام ہے پھر بھی مطلب ہے تسی مال غنیمت ہے آتے ہو کہ مقدر اکلانا کرو یہ کرو سمجھے پھر قوانین جہاد بھی درمیان بچارے اللہ پاک آتا ہے جب بھی تو کسنا ملاقات ہو گئے سے تو ثابت کر نہیں رہا پہلے خدا کرو جان مانگو نا ملاقات ہو گئے سے تو خوب کرو گے سمجھے نہیں ہے آپس میں ایک دوئے نہ جھگڑا نہ کرتے کرو. اچھا اگر پانچویں علت منافقین اور جنت درویج مرض اسیت دے ہو یہ چارے ہو گئے نہ پیروں میں چپلیں نہ کول تلواریں کئی مکہ والے لوگ کون لے تھے کیسے کچھ نہ سن گلاں کی تھی مدینے میں نا منافق اتر کا جت گیا سمجھی فلاں جی گلاں گیا اتنے میں دہیا تے جت گئے سمجھ آئی تھی اللہ پاک آتا ہے جد دل میں مرض اسی غر ہاؤلائی اور وہ کیا کرتے ایسے مطلب ہے اس قسم کی گلاں کرتے ایسے تے اللہ پاک سے پھر بھی تو سن کے کتاب اگر اللہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم واسطے ایک قانون بیان کرتا ہے یعنی وہ لوگ کہ جنہوں نے اعلانیہ طور تے عہد توڑ کے دے جنہوں نے عہد توڑ کے رہے تے اور مطلب ہے تو سب کو بھی ان دے عہد دی کوئی پاسداری کرنے دی ضرورت نہیں. پھر اس کو بعد اللہ پاک مومنہ سے قانون نازل کرتا ہے کہ بھائی تسی بھی جگہ سے تیار رہتے کرو جنہیں شیئیں جگہ سے ضرورت ہے تو وہ ہر وقت آپ کو کیا کر دے کرو اسلحہ کوڑا فلانی شے آج ہم کو کوڑی بھی نہیں سمجھ آئی نہیں ہے اس ہستے یہ عسکری قوت حاصل کرنا یہ بھی کیا ہے ضروری ہے اس کو بھی ضروری ہے آج کل فوج یہ کام سر انجام دے رہی ہے اگر فوج نہ ہو تو بندے کو خود اعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخیل ترہبون به عدو اللہ وعدوکم فرمایا اس ذریعے بھی کیا ہوتا ہے دشمنات ہے روح پیدا ہے جس طرح پاکستان اپنا جہاز یا ایٹمی دھماکے کرتا ہے تو روح پیدا کی نہیں کرنا میں ہی روح بہنا تھا سمجھ آئی تھی اگر یا ایوہ الذین نبی صلی اللہ علیہ وسلم واسطے کہا یا ایوہ النبی حرز المومنین علی القتال مومنہ کو کہہ کر ابھار جہاد ہستے لڑائی ہستے نو کو کہہ کر ابھار اور قانون تے ضابطہ ہے کہ اگر 10 مسلمان ہوں صبر کرنے والے تو ان کے مقابلے میں کتنے ہوں 200 کافر ہوئے تو مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ وہ نہ نال کرو وہ نہ نال کے کرو اس شروع میں جیسا لیکن اللہ پاک کہتے ہیں اور میں تو سانستے تھوڑی آسانی کرنا اور ادا معاملہ ہے
100 مقابلے 200 دے، 1000 مقابلے 2000 دے، 1000 مقابلے 2000 دے، یا 500 مقابلے 1000 دے. سمجھ آئی نہیں؟ الان خفف اللہ عنکم، یہ تو سانستے میں آسانی کرتا کہ ورنہ پہلے ہی ایسا کہ 20 مسلمان ہیں 200 کے مقابلے میں، مطلب ہے اس کدے مقابلے میں 200 ہے تو 20 مسلمان ہیں، اتنے جہاد فرض ہے، اس مقابلے میں کیا کریں وہ ہے لڑے. پھر اللہ پاک سے آسانی فرمائی. پھر اتو اللہ پاک تنبیہ کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے گئے ما کان للنبی یکون لہ اسرا. اصل میں جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام نال مشورہ کیتا کہ یہ جڑے مطلب ہے اساں پکڑ کے دیں ان دور کے کریں. کتنے قیدی پڑھایا سے 70 قیدی پڑھایا سے تے 70 ماریا سے نا 70 نہ قیدیاں دا کے کہا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ دیتا ہے ہاں انہوں کی ختم کرو، اے کفر ختم ہو جاتا چاہتا ہے. سمجھے حضرت بکر اور صحابی جڑے ایسے انہوں نے سنایا نہ جی فدیہ اصل کمزور آ فدیہ شدیہ بھی کچھا کنسان مطلب ہے یہ وہ انہوں کو تھوڑی ترغیب دے سکے پتہ ہے انہوں کو مسلمان ہو گئے سے سمجھے آج بھی سکے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا بھی آسا عباس سمجھ آئی نہیں ہے اور یہ نہ قیدیاں بچا سا. اللہ پاک سم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ جو کیتا صحابہ کا مشورہ ایک پسند آیا کہ انہوں کے کر دیں فدیہ کہہ کے چھوڑ دیں. سمجھے خدا کو ایک گل پسند اللہ سے تنبیہ کی تھی فرمایا قسم نبی استے ایک گل مناسب نہیں کہ میں اس کو قیدی بنا کے دوا تو وہ